السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو 9th ہجری ایئر تھا اس میں پیش آنے والے اہم واقعات کو ڈسکس کیا تھا، اور اس میں لاسٹ میں ہم نے جو حج اکبر تھا، یوم الحج الاکبر، اس کو ڈسکس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر 300 صحابہ کو اعلان برات کے لیے بھیجا تھا کہ مشرقین کے سامنے جا کے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب جو ہے وہ ان کو حدود حرم میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی اس اعلان کے بعد، اور اسی طرح شرکیہ اور رسومات اور بدعات جو وہ کرتے تھے حرم میں اور بیت اللہ میں خاص طور پہ، ان سے بھی منع فرما دیا گیا۔ اگلے سال یعنی 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا ارادہ فرمایا، اور تقریباً 25 ذی القعدہ، یعنی ذی الحج سے آ، پہلے 15 دن پہلے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو جو ہے مدینہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان فرما دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو بھی حج کے لیے میرے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ تیاری کر لے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عظیم الشان جماعت تھی صحابہ کی، اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب 1 لاکھ کے قریب جو ہے لشکر تھا جو آپ کے ساتھ تھا۔ ٹریول کرتے ہوئے 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہاں پہ پھر احرام باندھ کر، اور جو اس کی وہ ہوتی ہیں جو بھی فرائض واجبات ہیں وہ شروع کیے۔ ایام حج میں جو ڈیز ہوتے ہیں حج کے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، تقریباً 3 خطبے دیے، ٹھیک ہے، جس میں پہلا خطبہ جو تھا وہ 9th ذی الحجہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دیا، ٹھیک ہے، وقوف عرفہ ہوتا ہے نا، تو اس کے دوران پہلا خطبہ، پہلا جو آپ نے اسپیچ کی، دوسری اسپیچ جو تھی وہ 10th ذی الحجہ کو مینا میں، ٹھیک ہے، مینا میں جب کیمپنگ ہوتی ہے تو اس میں جو خطبہ ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تیسرا جو تھا وہ بھی مینا میں تھا 11th اور 12th ذی الحجہ کو۔ ان تینوں خطبوں میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں خطبوں میں جو خطبہ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کے دوران دیا تھا، اس خطبے وہ خطبہ جو تھا وہ ایک سینٹرل یعنی اس کو حیثیت حاصل تھی، یہ ایک بہت بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور اس کی بہت ساری، ابھی اس کو ڈسکس کریں گے اس کی بہت ساری شقیں تھیں اور دفعات تھی جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے وہ ایک عظیم الشان انٹرنیشنل ایک ڈاکومنٹ ہے، اور اس کی مثال جو ہے نا وہ کسی بھی ٹائم میں کسی بھی زمانہ میں نہیں ملتی، یہاں تک کہ آج کی جو دنیا ہے یا آج کا جو زمانہ ہے، اس میں بھی اس جیسا عظیم
جس کو کہتے ہیں نا چارٹر یا قانون یا منشور، آج کی دنیا بھی اس جیسے عظیم منشور کو پیش کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ ہم اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں سب سے پہلے انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ ہدایات دی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اسی طرح کسی کسی کالے کو کسی سرخ پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں۔ ہاں جو اللہ سے ڈرے وہی فضیلت والا ہے، وہی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب تر ہے۔ تو جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی میں سب سے برتر ہے، جو اللہ سے ڈرنے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں معلوم ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے نا، وہ خاص طور پر اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنی فیملی کے اوپر، اپنے شجر نسب کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور ایک ایک تکبر اور غرور کی حد تک یہ فخر ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے سب سے پہلی جو سب سے پہلا جو حکم تھا، یا سب سے پہلی جو انسٹرکشن تھی، وہ یہ آئی کہ تم میں سے اگر کسی کوئی افضل ہے، کوئی فضیلت کی کوئی بنیاد ہے، کوئی بیسس آف پرائیورٹی ہے اللہ کے نزدیک، تو وہ تقوی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں، اس کے دل کا پاکیزہ ہونا ہے، نہ کہ رنگ کی وجہ سے، نہ کہ نسل کی وجہ سے، نہ کسی قومیت کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، الا یہ کہ تم میں سے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ بنیادی جو حقوق ہیں ان میں سب برابر ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو انسٹرکشن دی کہ جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا حدیث میں کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ، یعنی خوراک میں، ڈریس میں ان کے حقوق کا خیال رکھو جس طرح ہر انسان اپنا خیال رکھتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمارے خیر آج تو غلامی کا وہ نہیں ہے کانسیپٹ، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی گھر میں آپ کے کوئی میڈ ہوتی ہے، کوئی ورکر ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، تو اس کا اسی طرح سے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کے ڈریس کا اسی طرح سے خیال رکھنا جیسے اپنا خیال رکھنا۔ تو یہ عظیم الشان انسٹرکشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر اسلام جو ہے وہ جاری فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن دی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور آگے یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ یعنی ان کو صنف نازک سمجھ کر ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری حدیث کا مفہوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے لحاظ سے، جس طرح سے اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، جس طرح سے قرآن میں جو ہے وہ باقاعدہ ان کے حقوق کا ذکر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے بیٹی کا پیدا ہونا جو ہے وہ ایک طرح سے عرب میں جو ہے وہ ایک عیب شمار ہوتا تھا، اور جس کے ہاں بیٹی ہوتی تھی وہ گھر سے نہیں نکلتا تھا، اور ایون یہاں تک تھا کہ بیٹیوں کو زندہ جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ان کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، ان کو حقدار سمجھا ہی نہیں جاتا تھا وراثت میں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے آ کے چینج کی اس وقت کہ یہ چیزیں جب جہالت کی انتہا پر تھی۔ آج اگر کوئی ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے، کوئی فیمنزم کی بات کرتا ہے، اور کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے ایکویلٹی کی، تو آپ اسلام کو دیکھیں کہ اس وقت کے جب کہ جہالت کی انتہا تھی، اس وقت آ کے میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو اسلام ایک یعنی فیمنسٹ
دین ہوا، یعنی فیمنسٹ اس لحاظ سے نہیں کہ آج کے دور میں جس طرح سے عورت کو ایک کمیونٹی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ والا فیمنزم نہیں، بلکہ عورت کے حقوق دلوانے میں، عورت کو معاشرے میں ایک حیثیت دینے کے لیے، اور عورت کو ایک ایک مقام دینے کے لیے اس نے جو، اسلام نے جو تعلیمات دی، اسلام نے جو احکام دیے، اس کی مثال آج بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آج اگر کوئی کوئی بات کرتا ہے ویمن رائٹس کی، اس کی بیسس پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو ایک کمیونٹی بنانے کے لیے مارکیٹنگ کے ٹول کے طور پر جو ہے وہ مارکیٹ میں لایا گیا، جابز کے سیکٹر میں، کارپوریٹ سیکٹر میں لایا گیا، اور کس طرح سے جو ہے اس کو یوٹیلائز کیا گیا۔ لیکن اسلام نے اس کو عزت دار طریقے سے حقوق دینے کی بات کی، جہاں ایک طرف جو ہے وہ عورت کو ایک ٹول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے ویسٹرن سویلائزیشن میں، اور بات کیا کی جاتی ہے کہ ہم ویمن رائٹس جو ہیں وہ اس کو مل رہے ہیں، اس کو ایکویلٹی مل رہی ہے۔ جبکہ اس کو اس کے وومن رائٹس کے نام پہ جو ہے وہ اس کے حقوق کو پریکٹیکلی سبوتاج کیا جاتا ہے۔ وہیں پر آپ جو ہے وہ اگر ان کے سٹیٹس اٹھا کے، ان کے اپنے اداروں کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ کس لیول کی زیادتیاں جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ مطلب انسان ذکر کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ انسان کی زبان جو ہے وہ کانپتی ہے کہ کس کس لیول کی ابھی ایپسٹین فائلز آئی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے رکھا ہوا۔ تو دوسری طرف اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو بغیر حق مہر کے ایک ایک مرد جو ہے وہ عورت کو چھو نہیں سکتا، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اتنا عظیم الشان یہ دین ہے، عورت کے حقوق کے معاملے میں، عورت کا خیال رکھنے کے معاملے میں، عورت کی عزت کے معاملے میں، ہر لحاظ سے جو ہے وہ مردوں کو اور عام معاشرے کو عام طور پر جو ہے وہ کس طرح سے احکام جاری کرتا ہے کہ عورت کی ہر معاملے میں عزت، عورت کو نرمی سے جو ہے وہ آپ نے سمجھانا، اس کو صنف نازک سمجھ کر اس کا استحصال نہیں کرنا، اس پر روب اپنا اس طرح سے جو ہے وہ زبردستی والا۔ پھر اسی طرح سے وراثت میں سب سے پہلے، سب سے جو ابھی بھی اس بات کو دیکھ لیں کہ جہاں بھی جس بھی معاشرے میں دین سے دوری کا فیکٹر موجود ہے، وہاں عورت کے اس حق کو کس طرح سے تلف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وراثت میں اس کو حصے دار ہی نہیں سمجھا جاتا، حقدار ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اسلام نے آ کے درست کیے۔ تو آج اگر اگر اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کر لیا جائے، پریکٹیکلی ان کو اپلائی کر لیا جائے ہماری سوسائٹی میں، تو یہ جو عورتوں کے اختلافات ہیں، یا عورتوں کی جو جو شکایات ہیں، جو گلے ہیں، جو شکوے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دور ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو استحصال عورت کا اس وقت کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر جرم بیٹے نے کیا ہے فار ایگزامپل، تو اس کا ذمہ دار بیٹا ہی ہے، اس کے جرم کا ذمہ دار باپ کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، یا اس کے جرم کی سزا جو ہے وہ باپ کو نہیں دی جائے گی۔ تو اسی طرح سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے اقوال کا، اپنے ایکشنز کا، اپنے اپنے جو اس کی جو بھی معاملات ہیں، اس کا ذمہ دار خود ہے۔ ایک کے قصور کو دوسرے پر ڈال کر انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے کہ آج اگر میری یہ کوشچن ہے. بھی معاشرے میں عام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان والی سائڈ پہ سردار سسٹم جہاں پہ چلتا ہے، اور اسی طرح پہ سندھ میں بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ایک بھائی کے ایکشن کا اور اس کی جو بدعملی ہے اس کا ذمہ دار بہن کو ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی اس کے عوض جو ہے وہ بہن کو ولی چڑھانا، اور اس کا بڑی عمر کے شخص کے ساتھ نکاح کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں عام ہیں۔ تو یہاں پر صاف
کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائی کیا گیا اور منع کیا گیا، اور اسلام میں صاف بتایا گیا کہ کسی ایک شخص کے جرم کا ذمہ دار کوئی دوسرا شخص، چاہے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ خود رسپانسیبل ہے اپنے ایکشن کا۔ کوئی کوشچن میرا کر رہا ہے جی؟ کوشچن ہے جی، میرا پوچھنا تھا کہ جیسے معاشرہ یا میں نے ایگزیکٹ تو کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو، اور اس طرح نا، تو اس پہ تھوڑا سا چلیں، کلیئرفائی کریں کہ کیسے لے پھر کے جائے نیکسٹ گی، کیوں لے رسول کے اللہ صلی جائے اللہ گی؟ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر ظلم نہ کرو، اور نہ ہی کسی کو قتل کرو، ٹھیک ہے؟ یہ صاف یعنی کوئی اس میں ایمبیگیٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بارہا ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، ظلم کرنے والوں کا جو آخرت ہے، جو انجام ہے وہ برا ہوتا ہے۔ اسی طرح قتل کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص ایک انسان کو بچاتا ہے، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس شخص نے کسی ایک انسان کی جو ہے وہ جان لی، تو اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لی۔ تو یہ تو صاف ستھری یعنی واضح طور پر واضح جو ہے احکام ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ایمبیگیٹی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے یہ بات کی کہ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں، یعنی ایسے ہی محترم ہیں، ایسے ہی احترام کے لائق ہیں، جیسے کہ تم آج کے مہینے کی یا دن کی یا اس شہر کی، مکہ کی عزت کرتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حدیث میں جو ہے نا یہ بیان فرما دیا کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، اس پر قبضہ کرنا، اس کو چھیننا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ان چیزوں میں آپ اگر دیکھیں کہ جو 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 راستہ روک کے جو جس کو آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈکیتیاں کرتے ہیں، اس طرح کی جو وارداتیں ہیں راستہ روک کے، تو اس کے لیے قرآن میں کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جو ہے وہ جو اپوزٹ جانب سے ہیں، اپوزٹ سائڈ سے، یعنی رائٹ فٹ اور لیفٹ ہینڈ، یا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ فٹ کاٹ دیا جائے۔ تو یہ اتنے بڑے جو ہے وہ ایکشنز ہیں، اور اتنے بڑے یعنی ظلم ہیں کہ اسلام اس پر سخت ترین سزا دیتا ہے، تاکہ وہ سوسائٹی جو ہے اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا بچاؤ جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر صاف فرما دیا کہ تمہارے اوپر یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے ایک مسلمان کا۔ اسی طرح ایک ناجائز طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں یتیموں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا مال ناجائز استعمال نہ کرو، بلکہ استعمال ہی نہ کرو۔ ایون اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ ان کے مال واپس کرتے وقت یہ دیکھ لو کہ وہ میچور ہو چکے ہیں، پریکٹیکلی اس کو صحیح طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اب یعنی اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کہاں پر یہ مال خرچ کرنا ہے، کہاں پر اپنی جو ویلتھ ہے یا اپنے جو پیسے ہیں اس کو لگانا ہے، ان کو پتہ ہے اس چیز کا، عقل مند ہیں وہ اتنے، اور وہ عقل سے اس سے کام لے سکتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ روکے رکھو ان کے مال اپنے پاس، تم ان کے نگہبان ہو، گارڈینز ہو۔ اسی طرح ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ہی دیکھ لیں آپ کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس چیز پر کتنا عمل ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس چیز پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو چاہے وہ کوئی دودھ بیچنے والا ہے، چاہے وہ کوئی سبزی بیچنے والا ہے، کوئی فروٹ بیچنے والا ہے، کیسے کیسے آج کل جو ہے وہ فراڈز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ان ہو چکے ہیں۔ اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنے سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ میں اگر کوئی کاروبار کر رہا ہوں، کوئی یہ چیزیں بیچ رہا ہوں، کوئی اس طرح، بلکہ اپنے فرائض میں، ٹھیک ہے، کوتاہی کرنا،
انسان آپ پر اگر کسی کا حق ہے، آپ شوہر ہیں تو آپ پر بیوی کے جو حقوق ہیں، آپ بیوی ہیں تو آپ پر شوہر کے جو حقوق ہیں، آپ ماں ہیں تو آپ پر بچے کے یا بیٹی کے جو حقوق ہیں، آپ باپ ہیں اسی طرح آپ اولاد ہیں تو آپ پر والدین کے جو حقوق ہیں، تو ان ساری چیزوں میں اگر آپ کمی بیشی کرتے ہیں تو یہ ناپ تول میں کمی بیشی کے مترادف ہے، تو ان سب سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہم نے پارٹ اس میں رکھا ہے وہ ہے جو کلیکٹیو سوسائٹی کے کلیکٹیو جو حقوق ہوتے ہیں، اس میں انسان جب ایک سوسائٹی میں رہتا ہے نا تو اس سے دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کمی کوتاہی ہے اس میں کمی بیشی یعنی ایک 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 اس کا حصہ ہوتا ہے نا کہ نقصان کا ہو جانا جو ہے وہ ایک ایک لازمی سی چیز ہوتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے خصوصی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی۔ ان میں سے کچھ کو میں نے انکلوڈ کیا یہاں پر کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب دیکھیں جب یہ بات ارشاد فرما دی نا کہ ہر مسلمان، المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان، تو مسلمان کی ڈیفینیشن میں جو جو آتا ہے، جس جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور جو جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے عقائد واقعتاً اسلام والے ہیں، تو وہ اس کو ہم نے اپنا بھائی سمجھنا ہے، اور بھائی جب سمجھتے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں، کیسے ایموشنز ہوتے ہیں، کیسے ہم ان کے لیے جو ہے وہ ایکشنز کس طرح کے ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے، کس طرح کی رسپیکٹ دیتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو، کس طرح سے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہر دوسرے مسلمان کے لیے بھی ہمیں کرنی ہوں گی۔ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہی پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ہر چیز میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں، اپنے لہجے کے لحاظ سے، اس کے ساتھ معاملات کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، کسی بھی جو ہے وہ فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم اپنے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جو جو معاملہ کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، اور جیسے میں اپنے بھائی، سگے بھائی کے ساتھ، خونی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہوں، اسی طرح مجھے اس کے ساتھ بھی پیش آنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی عزت اور آبرو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، آج کے معاشرے میں اجتماعیت کا جو درس ہے نا، ایک کلیکٹیو سوسائٹی ہونے کا جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ اس سے ملتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر ہماری سوسائٹی میں کسی ایک مسلمان کے ساتھ، بلکہ مسلمان تو کیا، کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی کوئی ایون مسلمان بھی نہ حق کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو ہم ایز اے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہوں، اس مسلمان کے خلاف کھڑے ہوں کہ تم نے اس انسان کے ساتھ، چونکہ یہ ہماری رعیت میں ایز اے اسٹیٹ، ایز این اسلامک اسٹیٹ یہ ہماری رعیت میں آتا ہے، ایز اے مسلم امہ یہ ہماری رعیت میں آتا ہے، اور اس کا سوال ہمارے سے ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے، حق کے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے۔ حق یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام یعنی مسلمان ہونے کے ناطے سے حق ہو، ٹھیک ہے، اگر ایک شخص ایک مسلمان ہے لیکن اس نے دوسرے غیر مسلم کا بھی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں حق مارا ہے تو ہم غیر مسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ حق ہے۔ تو اسی لحاظ سے اگر ایک مسلمان کی یا غیر مسلم کی، کسی بھی انسان کی ہماری سوسائٹی میں عزت پر کوئی غیر منصفانہ طریقے سے، ظلمانہ طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہا ہے، اس کی آبرو خراب کر رہا ہے، تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ سوال ہوگا ہم سے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اس کا مال لینا حرام ہے، یہ بھی اجتماعیت کے اس میں آتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم انڈیویجلی ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی بھی جو ہے وہ ہم فلرش کریں گے ان معاملات میں۔ امانت رکھوانے والے کو امانت پوری دیانتداری کے ساتھ واپس کی جائے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوسائٹی میں جب لوگ امانت دار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان ہر سب چیزیں کر سکتا ہے لیکن وہ
झूठ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب امانت رکھوائی جائے اور پوری دیانتداری سے اس کو واپس کیا جائے، تو آپ دیکھیں یہ جو سود کا فیکٹر ہے یہ وہیں سے ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ کو خوشی خوشی قرضے دیں گے، لوگ آپ کے ساتھ خوشی خوشی انویسٹمنٹس کریں گے۔ وہ جو ایک ایک فیکٹر ہوتا ہے نا کہ، تو یہ ہم پیچھے جائیں ہسٹری میں تو مسلمان مشہور تھے ان معاملات میں، دیانتداری میں مشہور تھے، اور لوگ غیر مسلم ان کے پاس، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ہمارے لیے تو آئیڈیل ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق اور امین مشہور ہیں۔ ہجرت کے وقت بھی ایون ان کے پاس جو ہے وہ امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کریٹیکل سچویشن میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ نے یہ واپس کرنی ہے۔ تو اس لیول کے امانت دار ہو جائیں ہم، اور پھر آگے بھی پڑھیں، صحابہ کا کردار پڑھیں، تابعین کا کردار پڑھیں، سلف کا کردار پڑھیں ہم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایون نان مسلمز جو ہیں وہ ہم مسلمانوں کے اوپر اعتبار کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، ان کو ٹرسٹ ہوتا تھا۔ تو یہ ٹرسٹ کی کیفیت آج کیوں نہیں ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ آگے وہی بات آ گئی کہ قرض کی واپسی کو، تو یہ ساری وہ فیکٹرز ہیں۔ اگر ہم ہسٹری تھوڑی سی اپنی ہم پڑھیں، مسلمانوں کے، مسلمان حکمرانوں کے پاس کی ہسٹری کو دیکھیں، مسلم خلفاء جو گزرے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا تھا، ان کی دیانتداری کا کیا لیول ہوتا تھا، اور اسی لیے اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفینیٹلی ایک برکت کے طور پر اور اس کے انعام کے طور پر عزت ملی، اور دنیا والے جو ہیں وہ ایز اے مسلمان ہماری عزت کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نیکسٹ سیکشن جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ جو ہے وہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اسلام میں، پرنسپل، بیسک جو عقائد ہیں نا، ان کو ماننے سے ہی اور ان پر پورا پورا ایمان لانے سے ہی ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور ہم مکمل طور پر کامل مسلمان تبھی بنتے ہیں جب ہمارے یہ عقائد جو ہے مضبوط ہوں، اور ان میں کوئی جو ہے وہ ایمبیگوٹی نہ ہو، ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ obviously توحید ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنائیں، ٹھیک ہے؟ ان شرک اللہ ظلم عظیم۔ تو توحید کا اقرار کرنا یہ موسٹ جو بیسک عقیدہ ہے وہ ہمارا۔ اس کے بعد رسالت کا اقرار کرنا، اور رسالت سے بڑھ کر پھر یعنی تمام انبیاء پر تو ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر بھی ایمان لے آئے، لیکن اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کو کامل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، یہ بھی لازمی عقیدہ ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرے بعد کفر اختیار نہ کرو، ٹھیک ہے؟ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی۔ اور پھر آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے؟ یہ یہ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا انالائز کریں کہ یہ عقیدہ جو ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ہر مسلمان یہ سوچے، ہم بھی ابھی ابھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں ہم یہ سوچیں، ذرا اس پر غور کریں تھوڑا سا، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر ایکشن کا جواب دینا ہے، اپنے ہر ایکشن کا، میرے ہر ایکشن کا احتساب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، اس کی مجھے وضاحت پیش کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے نا، صرف ایک یہی عقیدہ جو ہے، یہ انسان کو ہر قسم کی برائی سے روک لیتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے، ہمارے اندر مضبوط ہو جائے، اسٹرانگ ہم اس عقیدے کو کر لیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے خیال میں 2022-23 کی بات ہے کہ یورپ میں یہ انہوں نے نا قانون بنایا، یہ لاء بنایا کہ اب جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ شراب نوشی جو ہے وہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ممنوع کر دی پبلکلی شراب نوشی، اور جتنے بھی وہ ان کے بارز وغیرہ تھے نا پبلک پلیسز کے اوپر، وہ انہوں نے ختم کروا دیے، ان پر بین لگا دیا۔ اور یہ ظاہری بات ہے قانونی طور پر ہوا تھا، تو اب پبلک تو مجبور تھی، تو پبلکلی اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ لیکن اب جو لوگ اس کے عادی تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گھروں کے اندر جو ہے وہ پراپر مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا لیے، اور جہاں تک تو قانون کا ہاتھ تھا، جہاں تک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس اور پولیس اور جو بھی اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں،
جہاں تک وہ ان کی رسائی ہوتی تھی، جہاں تک ان کی ایکسیس ہوتی تھی، وہاں تک تو یہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے تھے. لیکن جہاں گھروں کی بات آتی تھی، لوگوں نے اپنی بیسمنٹس کے اندر، گھروں کے اندر بیسمنٹس میں جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا لیے، اور گھروں کے اندر جو ہے پارٹیز اور شراب نوشی اور یہ چیزیں شروع کر دی. تو جب ان کو یہ معلوم ہوا، یہ آپ جا کے دیکھیے گا، پوری کیس اسٹڈی ہے. تو جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو ان کو پھر بالآخر جو ہے نا، ایٹ دی اینڈ یہ قانون واپس لینا پڑا. تو اب یہ چیز ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی قانون اپلائی کر لیتے ہیں، کوئی بھی قانون جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف آتا ہے نا، تو اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ جہاں تک اس قانون کا دائرہ کار ہوگا نا امپلیمنٹیشن کا، وہاں تک تو وہ چلے گا. لیکن اس کے بعد انسان جو ہے وہ اگر اس عقائد اور نظریات کے اعتبار سے وہ اوپن ہوگا تو وہ، اور اس کا عادی بھی ہوگا، تو وہ اس قانون کو ضرور بریچ کرے گا، اس لاء کو. تو اگر اس کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ یہ عقیدہ ہے کہ میں نے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اپنے اس ایکشن کا اور اپنے ہر ایکشن کا جواب دینا ہے. تو پھر چاہے انسان اکیلا تنہا ہو، ایک جنگل میں ہو، اور وہاں پر بھی اس کو کوئی گناہ کا اور موقع ملے، تو وہاں پر بھی اس کا یہ جو عقیدہ ہوگا یہ اس کو بچائے گا، اور ایک انسان اور اخلاقی طور پر اعلیٰ صفات کا حامل بنائے گا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو دعوت ہے، چونکہ ہر نبی گزر چکے ہیں اور اب جو آخری امت ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میری دعوت جو ہے اس کو تم اپنے ساتھ لگا لینا، اور ہمارے اوپر یعنی فرض ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے لے کر چلنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ فرض قرار دیا امت مسلمہ کے لیے. تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اچھائی کی تاکید کرتے رہیں، برائی سے لوگوں کو جو ہے وہ روکتے رہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں. ٹھیک ہے، چاہے ہماری فیملی ہے، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، مینیجرز ہیں، باسز ہیں، جو بھی ہیں، اپنی اس میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اسی طرح جو ہے وہ انتہا پسندی، غلو، ٹھیک ہے، کسی چیز پر اڑ جانا، اور اس پر جو ہے وہ، ایک تو یہ نا کہ اصولوں پر تو کمپرومائز نہیں ہے، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ مشرکین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پیش کی بہت ساری، جسے کہتے ہیں پیشکش کی، اس میں مال و دولت بھی تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں تو ہم اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کروائیں گے، آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں. اسی طرح آپ کو ہم سردار بنائیں گے اپنے قبیلے کا. آپ پوری دنیا کا جتنا بھی خزانہ ہے، جتنے بھی مال و دولت ہے، وہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے. تو ہر لحاظ سے رسول اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی. تو اس کے بعد کیا سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو اصولوں پر کمپرومائز نہیں ہے، میں دعوت اور دین، اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو جو بھی دین کے اصول ہیں نا، بنیادی اصول ہیں، بنیادی عقائد ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو چھوڑنا گویا ایسا ہی ہے کہ ہم ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں، تو ان پر تو کمپرومائز نہیں ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے جو برانچز یا فروعات ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، تو اس میں بہت زیادہ اڑ جانا. فار ایگزامپل میں ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں، جو افراط و تفرید کا باعث بھی بعض اوقات بنتی ہے ہمارے علماء کے بھی اور عوام کے بھی طبقے میں، کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں نماز میں. ٹھیک ہے، یہ ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں اپنی، کہاں پہ باندھنے ہیں. تو اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں. میں صرف مثال دے رہا ہوں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں انتہا پسندی سے بچنا. اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا فرعون کے ساتھ بات کرتے ہوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دے رہے ہیں قول لہ قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ وہ کتنا بڑا جو ہے وہ کم بخت ہے، اور اس نے تو بات نہیں ماننی، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے
تو یہ چیز ہے کہ انتہا پسندی سے، اور آج جو معاشرے کی سب سے بڑا جو ایک 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 ون آف دی بگیسٹ جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہر شخص اپنے آئیڈیا کے اوپر، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر انتہا پسندی کا شکار ہوا ہوا ہے، اور دوسرے کو سپیس دینے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت ساری جو ہے وہ پھر مسائل کا اور پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے اوپر بھی بات کی، جو عبادات ہیں، اسی طرح سود کو حرام قرار دینا، بدکاری کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا لا تقربوا، اس کے قریب بھی مت بٹکو۔ اسی طرح میراث کی میں نے بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک وارث کا جو ہے وہ حصہ قرار دے دیا، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا۔ تو یہ کچھ بنیادی احکام جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ ان سب سے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے اقرار کیا کہ بلا یا رسول اللہ، بالکل یا رسول اللہ، آپ نے یقیناً ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے جو یہ تیرا پیغام تھا، تیرا میسج تھا، وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ خطبہ، یہ عظیم الشان سپیچ جو تھی، وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اور اس کے بعد ہمیں بہت سارے لیسنز جو ہیں نا اس سے جو نکلتے ہیں، انشاءاللہ ان کو کل ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر کوئی کوشچن تھا، وہ لے لیتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ باقی ہیں، تو کائنڈلی کوشچن کر لیں جلدی سے۔ میرا کوشچن تھا یہ کہ عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر کسی کو الگ پیدا کیا نا، مطلب اکیلا پیدا ہوا ہے، اور حساب بھی آخرت میں اکیلے اکیلے کا ہوگا۔ تو پھر یہ صحیح ہے یا یہ سوسائٹی بیسڈ ایک کانسیپٹ ہے جو آگے پھیلائے جا رہے ہیں؟ چلیں، یہ ہے کہ بہرحال اس کی جو اہمیت ہے خطبہ حجت الوداع کی، وہ بہت زیادہ ہے، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس نے یہ بھی بتایا کہ جو دین اسلام ایک گلوبل دین ہے اور عالمگیریت ہے، اس میں یہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے، اور معاشرتی اور جو جو سوشل سسٹم ہے، اور جو سماجی نظام ہے دین اسلام کا، اس کو پیش کرتا ہے بیسیکلی۔ تو کتنا زبردست ہے! تو اس میں انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا جو اہم اہم لیسنز ہیں، پریکٹیکل جو امپلیکیشنز ہیں کنٹمپریری میں، ٹائم میں، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشچنز آپ لوگ گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ